अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तुलबा, तवक्को है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। इस वीडियो में हम बांगे दरा में शामिल इकबाल की नज़्म मौज दरिया की तफ़हीम व तशरीह के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर शफ़ीक अहमद लिखते हैं कि ये नज़्म पहल 3 बंदों पर मुश्तमिल थी। नज़र सानी में एक बंद ख़ारिज कर दिया गया और वो बंद बाक़ियात इकबाल का हिस्सा है। अब ये बंद ये नज़्म 2 बंदों पर मुश्तमिल है और हर बंद में 6 अशार हैं, यानी हम इसे मुसद्दस तरकीब बंद नज़्म कह सकते हैं। इस नज़्म में इकबाल ने दरिया की मौज को एक क़ुव्वत गोयाई अता की है और दरिया की मौज कहीं अपनी कहानी बयान करती हुई दिखाई देती है। इस नज़्म में कुछ मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो मानी तलब हैं, जिनको समझना तुलबा के लिए थोड़ा मुश्किल है। पहले उन अल्फाज के मानी देख लेते हैं और फिर इस नज़्म की तफ़हीम व तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। मुज़तरिब, बेचैन, बेकरार, दिले बेताब, बेचैन दिल, बेकरार दिल, हस्ती, ज़िंदगी, सीमाब, पारा। ये एक सफ़ेद रंग की धात होती है जो ठहरती नहीं है, जिसमें मुसलसल एक तड़प दिखाई देती है। मौज, लहर, बहर, समंदर, पायाब, कम गहरा या काबिल अबूर, यानी इस कदर पानी हो जिसमें से इंसान कश्ती के बग़ैर भी गुज़र सके। हल्का गिरदाब, पानी का चक्कर, तोसन, घोड़ा, खार, कांटा, माही, मछली को कहते हैं। जज़्ब, कशिश, माह कामिल, 14वीं रात का चाँद जिसे बदर कहा जाता है। साहिल, दरिया या समंदर का किनारा। रहरु, मुसाफिर, सफ़र करने वाला। ज़हमत, तकलीफ़। गुरेज़ां, पीछे भागना यानी पीछे हटना या मुतनफ़िर हो जाना। वुसअत, फैलाव। बहर, समंदर को कहते हैं। फ़ुरक़त, जुदाई। अब नज़्म की तफ़हीम व तशरीह की तरफ चलते हैं कि दरिया की मौज कहती है कि मेरा बेचैन दिल मुझे बेकरार रखता है, इसलिए कि पारे की तरह तड़पना और मुतहर्रिक रहना ही मेरे लिए हकीकी ज़िंदगी और मकसूद हयात है। आपने जगह जगह देखा होगा जो इकबाल की शायरी है वो हरकत व अमल की शायरी है। यानी इकबाल कहते हैं कि फ़रेब नज़र है सकून व सबात, तड़पता है हर ज़र्राए कायनात। यानी कोई भी चीज़ मुसलसल एक कैफियत में नहीं है, बल्कि हर चीज़ तहर्रुक और हरकत का शिकार है। यहाँ यही हरकत व अमल उन्हें दरिया की मौज में भी दिखाई देता है। वो भी कहती है कि तड़पना और मुतहर्रिक रहना ही मेरी हकीकी ज़िंदगी है। यानी वो कहती है कि अगर मैं हरकत ना करूं तो मेरा वजूद ख़त्म हो जाएगा। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर पानी एक जगह एक से ज़्यादा दिन मुसलसल ठहरा रहे तो उसमें बदबू पैदा हो जाती है। यानी हरकत ही कहीं सही पानी की ज़मानत है। दरिया की मौज कहती है कि मेरा नाम मौज है और मेरे लिए पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा यानी समंदर भी वो मुझे पायाब नज़र आता है। यानी वो इस हद तक तंग है कि उससे पैदल इंसान गुज़र सकता है।
یعنی اقبال کہیں موج دریا کی بلند حوصلگی کا نقشہ کھینچ رہے ہیں جسے سمندر بھی تنگ نظر آتا ہے۔ اور اس سے اگلے شعر میں وہ موج دریا کہتی ہے کہ میرے لیے سمندر میں پیدا ہونے والا بھنور زنجیر نہیں بن سکتا، یعنی میرے سفر کو کسی صورت وہ نہیں روک سکتا، میرا سفر یوں ہی جاری رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح بھنور میں کوئی چیز پھنستی ہے، یعنی کشتی جب بھنور میں آ جاتی ہے یا کوئی تیراک دریا میں تیرنے والا بھنور میں آ جاتا ہے تو اس کا سفر اختتام پذیر ہو جاتا ہے، لیکن موج کہتی ہے کہ بھنور مجھے روکنے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتا، یعنی بھنور میرا راستہ نہیں روک سکتا۔ میرا گھوڑا، توسن گھوڑے کو کہا جاتا ہے، یعنی میرا گھوڑا پانی میں ہوا کی سی تیزی کی طرح سفر کرتا ہے، اور اس سفر میں مچھلی کی پشت پر اگا ہوا کانٹا، یعنی مچھلی کی ریڑھ کی ہڈی میرے راستے میں خلل اندوز نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح راستے کے جو کانٹے ہیں وہ مسافر کو یا روک دیتے ہیں یا مسافر کی رفتار کو سست کر دیتے ہیں، یعنی اس میں خلل پیدا کر دیتے ہیں، لیکن موج دریا کہتی ہے کہ جو مچھلی کا کانٹا ہے وہ میرے سفر میں کسی صورت بھی خلل انداز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسرے بند کا آغاز ہوتا ہے اور موج دریا کہتی ہے کہ کبھی تو 14ویں رات کا پورا چاند مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس میں دراصل اشارہ جوار بھاٹے کی طرف ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے چاند بڑھتا جاتا ہے تو سمندر کے پانی کو کھینچنے کی جو کشش ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ 14ویں رات کا چاند جب اپنے عروج پر ہوتا ہے تو سطح سمندر یا سمندر کا جو پانی ہے اس کی سطح بلند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے جیسے پھر چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے پھر سمندر کی سطح بھی پست ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دراصل یعنی موج اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ میں مسلسل حرکت میں رہتی ہوں، یعنی رکنا محال ہے۔ اقبال کہتے ہیں سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یعنی تبدیلی ہی ہے جس کو ثبات اور دوام حاصل ہے، ورنہ کوئی چیز بھی اپنی اصلی شکل میں ہمیشہ جو ہے نا وہ کوئی چیز بھی مستقل نہیں رہتی، تبدیلی اس کا لازمی جزو ہے۔ اور موج دریا کہتی ہے کہ کبھی میں دریا کے کنارے سے اپنا سر ٹکراتی ہوں، میں ایک ایسا مسافر ہوں جسے اپنی منزل سے بہت محبت ہے اور میں جلد از جلد سفر طے کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ یہ ساری بے تابی، بے چینی اور بے قراری جس وجہ سے ہے یہ صرف میرا دل جانتا ہے۔ دراصل اس کا کہنا ہے کہ میں دریا کی تنگ دمانی سے نجات حاصل کر کے بے کنار ہونا چاہتی ہوں اور سمندر کی فراخی اور وسعت سے جدائی کی وجہ سے پریشان اور مضطرب ہوں، یعنی کہیں دریا کی تنگ دمانی سے تنگ ہوں اور میں سمندر کی جدائی میں، اس کی فرقت میں بے چین اور بے قرار رہتی ہوں۔ خواجہ حمید یزدانی شاعر اقبال ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ علامہ نے دراصل اپنے قاری کو عزم بلند اور جہد و عمل کی رغبت دلائی ہے، یعنی اس نظم کے ذریعے سے یا موج دریا کے ذریعے سے وہ قاری کو حرکت و عمل پر ابھارنا چاہتے ہیں۔ اقبال کا کہنا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو عمل ان کی شاعری میں
ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ کہیں تحرک کو، حرکت کو، عمل کو بے انتہا پسند کرتے ہیں، اور یہاں انہوں نے موج دریا کے ذریعے سے یہ درس دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو اقبال بھی حرکت، عمل، تگ و دو اور کوشش کے دل دادا ہیں، اور جگہ جگہ اپنی شاعری میں وہ ہمیں اس کا درس دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نظم اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز وہ قابل فہم نہیں ہے تو آپ میسج میں، کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔